اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم. جی آج ہماری گفتگو ہے رکن ثانی کے بارے میں. رکن الاول کی ہم بات تمام کر چکے. آج ہم شروع کرتے ہیں الرکن الثانی فی الطہارۃ المائیہ. دوسرا رکن ہم پڑھتے ہیں اس طہارت کے بیان میں کہ جو پانی سے کی جاتی ہے، یعنی پانی کے ذریعے کون کون سی طہارتیں ہوتی ہیں اور جو جو طہارتیں پانی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. کون کون سی ہیں، کس طرح وہ پاک کرتی ہیں وغیرہ. کریں الرکن الثانی فی الطہارۃ المائیہ. دوسرا رکن طہارت مائیہ کے بیان میں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں، ان طہارتوں کے بارے میں جو پانی سے کی جاتی ہیں. وَهِيَ الطہارۃ المائیہ. وہ کیا ہے؟ وضو ہے وغسل اور غسل ہے. وفی الوضوء فصول. کہہ رہے ہیں کہ وہ وضو ہے اور غسل ہے جو پانی سے کیا جاتا ہے. جو طہارت پانی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس طہارت کو وضو یا غسل کہا جاتا ہے. وفی الوضوء فصول. اور وضو میں کچھ فصلیں ہیں. وضو کے بیان میں کچھ فصلیں ہیں، ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے. الفصل الاول، یعنی پہلی بات، پہلی فصل. فی الاحداث الموجبۃ للوضوء وہی ستہ. پہلی فصل ان احداث کے بارے میں ہے. احداث یعنی حدث کی جمع. ان احداث کے بارے میں ہے الموجبہ کہ جو سبب بنتے ہیں للوضوء وضو کا. وہی ستہ، اور وہ 6 ہیں. یعنی انہیں کہا جائے کہ اگر کوئی انسان باوضو ہے اور یہ چیزیں اس سے سرزد ہو جائیں تو اس کو وضو کرنا، دوبارہ اس کو وضو کرنا ہوگا کسی ایسے کام کے لیے جس میں وضو شرط ہے. غسل کرنا ہوگا کسی ایسے کام کے لیے جس میں غسل شرط ہے. کہہ رہے ہیں کہ الاول فی الاحداث الموجب للوضوء وہی ستہ. ان احداث کے بارے میں ہے کہ جو سبب بنتے ہیں وضو کا، اور وہ 6 ہیں. خروج البول والغائط والریح. 6 کون کون سے ہیں؟ پیشاب کا نکلنا، پائخانے کا نکلنا، والریح، اور ریح کا خارج ہونا. من الموضع المعتاد، اس جگہ سے جہاں سے یہ تینوں چیزیں نکلتی ہیں. معتاد یعنی عادتاً جہاں سے یہ نکلتی ہیں، جہاں سے یہ خارج ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَهِيَ وضوء وغسل وفی الوضوء فصول. اور وضو میں کچھ فصلیں ہیں جی، جن کو ہم وضو کے بارے میں بھی بیان کرنے جا رہے ہیں. کہ الاول یعنی فصل الاول فی الاحداث الموجبہ. ان احداث کے بارے میں جو سبب بنتے ہیں وضو کے لیے وہ 6 ہیں. پیشاب کا نکلنا، غائط کا پائخانہ کا نکلنا، یا ریح کا نکلنا. کہاں سے؟ من الموضع المعتاد، عام طور سے جہاں سے چیزیں ہیں جو مقام ان کے نکلنے کے خارج ہونے کے ہیں. وَلَوْ خَرَجَ الْغَائِطُ مِمَّا دُونَ الْمِعْدَةِ نَفَذَ فِي قَوْلٍ. اور اگر پائخانہ خارج ہو جائے، جی نکل جائے، کہاں سے؟
دو مما دون المعدہ، معدے کے علاوہ، یعنی کسی اور جگہ سے خارج ہو جائے، نقض فی قول، تو وضو باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی ایک قول کی بنا پر، ولو خرج الغائط مما دون المعدہ نقض فی قول. جی بل وَكَذَا لَوْ خَرَجَ، یعنی ایک قول کی بنا پر یہ کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گی. وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ، اور اشبہ یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ ٹوٹ جائے گی، وضو باطل ہو جائے گی، اور خود صاحب شرح فرماتے ہیں اشبہ یہ ہے کہ یہ وضو نہیں ٹوٹے گی. وَلَوْ اتَّفَقَ وَالْأَشْبَهُ، یہ نظریہ کس کا ہے، صاحب شرائع کا، انہو لا ینقض یا لا ینقض، نہیں ٹوٹے گی، ٹوٹے جائے ٹوٹے گی. وَلَوْ اتَّفَقَ الْمَخْرَجِ فی غیر الموضع المعتاد نقض، اور اگر متفق ہو جائے مخرج غیر موضع معتاد میں نقض. صحیح، مثلا کسی وجہ سے اسی کو جو ہے وہ اب پیشاب پائخانے نکلنے کا راستہ بنا دیا گیا، آپریشن کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، پھر ایسا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، اگر وہی بن جائے یعنی وہیں سے نکل رہا ہے فی الحال تو بات ٹوٹ جائے. وَكَذَا لَوْ خَرَجَ، اور اسی طریقے سے نکلے حدث من جرح ثم صار معتادا، کسی زخم سے، ثم صار معتادا، پھر وہی زخم جو ہے کیا ہو جائے، معتاد ہو جائے، یعنی پھر اسی سے آنے لگے حدث، پھر اسی سے خارج ہونے لگا. کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی سوال، اگر ایک انسان کا موضع معتاد تو ہے دوسرا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس دوسرے جگہ کو آپریشن کے ذریعے مجبوری میں زخم کی وجہ سے دوسرا راستہ بنا دیا گیا ہے حدث کے خارج ہونے کا، یعنی لیٹرین پیشاب پخانہ خارج ہونے کا. کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے نکلنے سے بھی باطل ہو جائے گا، ہو جائے گی وضو. کیا کہہ رہے ہیں، وَقَضَا، یعنی ہاں ہو جائے گی. لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، کہ وہ شروع میں تو صادر ہوا، خارج ہوا کس سے، زخم کی وجہ سے، اور پھر وہ معتاد ہو گیا، باطل ہو جائے گی. وَالنَّوْمُ الْغَالِبُ الْحَاسَتَيْنِ، اور ایسی نیند کہ جو غالب آ جائے دو حواس، دو حصوں پر، حاستین دو حصوں پر، یعنی نیند یعنی آنکھ اور کان. اگر نیند غالب آ جائے آنکھ اور کان پر تو بھی وضو باطل ہو جائے گا. وفی معنی، اور جو اس جیسی چیزیں اس کے معنی میں ہوں کہ آدمی اتنا جو ہے وہ ہو چکا کہ اسے ہوش نہیں ہے سننے کا، بلو نیند نہیں ہے، لیکن اسے ہوش ہی نہیں سننے کا، دیکھنے کا، کچھ پتہ نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے جی سکتا جی. کل ما ازال العقل، اور وفی معنی، اور اسی طریقے سے اسی معنی میں جو دوسری چیزیں ہیں کہ جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں، عقل کو، چاہے وہ اغما ہو یا غش یا جنون ہو. جنون آپ جانتے پاگل پن، یعنی انسان کی عقل ضائع ہو گئی، اور سب، یا انسان جو ہے وہ نشہ ہو گیا، کوئی نشے والی چیز کھا لی پی لی، نشہ ہو گیا. یہ تو ان سب سے کیا ہو جائے گا، نماز، ان سب سے وضو باطل ہو جائے گی. والاستحاضۃ القلیلہ، استحاضہ قلیلہ بھی وضو کا موجب بنتا ہے. یعنی استحاضہ قلیلہ میں غسل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف وضو کی ضرورت پڑتی ہے، تو استحاضہ قلیلہ بھی اس کا سبب بنتا ہے وضو کا، یعنی اس میں بھی وضو کرنی ہوگی.
القلیلہ، استعاذہ قلیلہ. جی تو آج یہ بتا رہے ہیں کہ رکن ثانی میں، رکن ثانی طہارت مائیہ کے بیان میں ہے، یعنی وہ طہارت جو پانی کے ذریعے کی جاتی ہے، ان میں وضو ہے اور غسل ہے. اور وضو فصول، اور وضو میں کچھ فصلیں ہیں. فصل اول حدث کے بارے میں ہے جو سبب بنتے ہیں وضو کا، یعنی ان حدث کے یا حدث کے سرزد ہونے کے بعد وضو کرنا ہوتی ہے. وہ 6 ہیں، وَهِيَ سِتَّةٌ، اور وہ 6 ہیں. خروج البول والغائط والریح، یعنی پیشاب اور پیخانے کا اور ریح کا نکلنا. من الموضع المعتاد، اس جگہ سے جہاں سے وہ روزانہ عام طور سے نکلتے ہیں، جو ان کی جگہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ اتَّفَقَ الْمَخْرَجُ بِغَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ، اگر اتفاق ہے وہ بن جائے، یعنی مخرج بن جائے غیر موضع معتاد، یعنی جہاں سے جو موضع معتاد ہے وہاں سے نہیں، بلکہ کوئی اور جگہ جہاں سے اب پیخانہ یا پیشاب آ رہا ہے، کسی وجہ سے لایا جا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہی یعنی مخرج بن جائے، معتاد تو نہیں ہے وہ، عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا انسانوں پہ یہاں مثلا، لیکن وہ بن جائے کسی وجہ سے، کہہ رہے ہیں کہ نقض وضو ٹوٹ جائے. وَكَذَا لَوْ خَرَجَ الْحَدَثُ مِنْ جُرْحٍ ثُمَّ صَارَ مُعْتَادًا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی حدث سرزد ہو جائے کسی جرح یعنی زخم کی وجہ سے، بالے من جرح، یعنی وہ وہاں سے نکلنے لگے، ثم صار معتادا، پھر وہی معتاد ہو گیا، پھر وہی آنے لگا اس کو پیشاب پیخانہ. کہہ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وضو باطل ہو جائے گی. والنوم الغالب، اور ایسی نیند کہ جو غالب آ جائے حواس پر. کون سے حواس؟ 2 حواس پر، حاصل کرنے نہیں 2 چیزوں پر، آنکھ اور کان پر. وفی معنی، اور جو نیند کے جیسی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی کل ما ازال العقل من اغماء، یعنی ہر وہ چیز جو عقل کو ظاہر کر دے، چاہے وہ نشہ ہو، اغما غش ہو، اغما یعنی غشی، یا جنون ہو یا سکر ہو، یعنی نشہ ہو یا جنون ہو، عقل ظاہر ہو جائے. والاستعاذۃ القلیلہ، اور استعاذہ قلیلہ کی وجہ سے بھی وضو واجب ہوتا ہے. والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی وطن سیجی انشاءاللہ.